بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ دا، اور بالکل نہ کہنا تم ان کو جو قتل کر دیے جائے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن نہیں تم شعور رکھتے، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی چیز کے ساتھ خوف سے اور بھوک سے اور کمی کرنے سے مالوں میں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ لوگ ان کے لیے ہیں بخشش ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت کے اندر صبر کے متعلق گل نو ارشاد فرمایا سگا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو مدد طلب کرو۔ اگے فرمایا سی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ صبر کے متعلق ہی مزید کچھ چیزاں دا مزید اضافہ حکم فرما رہے ہیں۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر دا جڑا اعلیٰ ترین مقام ہے، شہادت دا مقام، اس شہادت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل ذکر کیتے ہیں کہ شہادت دا جڑا مقام ہے اس صبر دا سب تو اعلیٰ ترین مقام ہے کہ ایک آدمی دین دے اتنے صبر کرتے کرتے اپنی جان تک اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیندا ہے۔ یہ صبر دا سب تو اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جدوں غزوہ بدر ہویا، غزوہ بدر دے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، جنہاں دے وچوں 8 انصار صحابہ جنہاں دا تعلق مدینہ منورہ تے سی وہ شہید ہوئے، تے 6 مہاجر صحابہ جنہاں دا تعلق مدینہ منورہ تو علاوہ سیگا دوسرے علاقیاں تو وہ شہید ہوئے اندر اندر۔ تو اس وقت جو انہاں دے ورثاء سیگے پیچھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ ہائے فلاں شخص مر گیا، یہ لے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیتے جس طرح کوئی پریشانی دے اندر الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے ہاں بھی، اس طرح انہوں نے ادا کرنے شروع کیتے۔ تو جدوں یہ الفاظ ادا ہوئے کہ ہاں فلاں شخص مر گیا، ادوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے راستے دے اندر مارے جاندے نے انہاں نو تسی مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، ولکن لا تشعرون، لیکن تھانوں پتہ نہیں لگ سکتا اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ زندہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں روحاں نو، جڑیاں روح ہوندی انسان دے جسم دے اندر، انسان جدوں فوت ہوندا ہے روح انسان دے جسم وچوں نکل جاندی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں روحاں نو جسم جیسی کیفیت عطا فرما دیندے نے، قوت طاقت عطا فرما دیندے نے کہ وہ اپنی روح دے نال جنت دی بھی سیر کرتے ہیں، آسمانہ دی بھی سیر کرتے ہیں، ہر جگہ دی وہ سیر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں روحاں نو یہ طاقت عطا فرما دیندے نے، قوت عطا فرما دیندے نے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ انہاں نو حیات عطا فرما دیندا ہے اللہ تعالیٰ قبر دے اندر، جڑے شہداء اللہ دے راستے دے اندر اپنی دین دی سربلندی واسطے، اپنے وطن دی سربلندی واسطے لڑدے ہوئے مارے جاندے نے، یہ شہداء تسی انہاں دی قبر کھول کے کسی بھی وقت ویکھو انہاں دے قبر دے اندر جسم انہاں دے کفن بالکل صحیح سلامت موجود ہون گے۔ ان دی وجہ یہ کہ انسان جدوں زمین تے لیٹدا ہے، کوئی بھی چیز آپ زمین تے رکھ دئیے وہ ہلدی ہلدی رہندے تو وہ صحیح پئی رہندی ہے، اگر وہ ایک جگہ تے ساکن کر کے رکھ دو، لوہے نو بھی رکھ دو تو انہوں بھی کچھ عرصے تو بعد زنگ لگ جائے گا۔ اسی طرح انسان جدوں قبر دے اندر جاندا ہے، جا کے چونکہ انہوں ایک دنیاوی کیفیت جیسی زندگی مل جاندی ہے تو ان دے ایک حرکت شروع ہو جاندی ہے جن دی وجہ تو قبر دے اندر زمین بھی ان دے کفن یا ان دے جسم نوں نہیں کچھ کر سکتی، وہ بھی بالکل صحیح درست سلامت پیا رہندا ہے۔ انہاں دا حکم یہ ہے کہ جڑے لوگ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نوں غسل نہیں دتا جاندا، جڑا جسم دے اتنے خون ہوندا ہے وہ خون صاف نہیں کیتا جاندا بلکہ اس سے خون دی حالت دے اندر ہی انہاں نوں دفن کیتا جاندا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے۔ عام طور تے لوگ فوت ہوندے نے آپ انہاں دے کپڑے اتار لینے ہیں، لیکن جڑا آدمی اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندا ہے ان دے کپڑے بھی نہیں اتارے جاندے بلکہ وہ جڑے خون والے کپڑے ہوندے نال جسم دے ہوندے نے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی انہوں کفن دے کے ان دی تدفین کیتی جاندی ہے۔ یہ تو ہے حکم ہوندا
جڑا اللہ دے راستے دے اندر یا اپنے وطن دے دفاع دے اندر میدان جنگ دے اندر لڑدا ہویا شہید ہو جاوے۔ ہن مختلف احادیث دے اندر مختلف جگہ تے جڑے لوگ فوت ہوندے نے انہاں نوں بھی شہادت دا مرتبہ دتا گیا، جس طرح کہ سفر دے اندر کوئی اچانک آدمی فوت ہو جاوے کسی حادثے دی وجہ تو انہوں بھی شہادت دا مرتبہ دتا گیا۔ اسی طرح ہور بہت سارے ایسیا موتاں نے جنہاں نوں احادیث دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دا مرتبہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی جڑا ہے وہ شہید ہو گیا۔ ہن انہاں دا آخرت دے احکام تا شہادت والے نے کہ اللہ تعالیٰ شہادت والا مقام اور مرتبہ آخرت دے اندر تا انہاں نوں عطا فرما دیں گے، لیکن دنیا دے اندر جڑے شہیداں دے احکامات نے، جس طرح میں عرض کیتی بھی غسل نہیں دتا جائے گا، خون صاف نہیں کیتا جائے گا، کپڑے نہیں بدلے جان گے، یہ حکم انہاں واسطے نہیں نے، بلکہ اتنے عام مردیاں کی طرح جس طرح آپ کوئی آدمی دنیا تو رخصت ہوتا ہے تو آپ انہوں غسل دینے ہیں، کفن دینے ہیں، اس کے بعد انہوں دے نال بھی اسی طرح کے معاملات کیتے جان گے، انہوں نے بھی غسل دیتا جائے گا، کفن دیتا جائے گا، بالکل جس طرح عام میت دے نال برتاؤ کیتا جاتا ہے اسی طرح اندر نال بھی کیتا جائے گا۔ ہاں آخرت دے اندر جو حساب کتاب دا معاملہ آئے گا اللہ تعالیٰ انہوں شہیداں دیا صفاں دے اندر کھڑا کرن گے، یہ انہوں دا حکم ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس حیات نو تسی پہچان نہیں سکتے، وہ اس وجہ تو کہ ایک بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تو اس بچے نو دنیا دے حالات دا ادراک کوئی نہیں ہوندا کہ جدوں میں ماں دے پیٹ وچوں باہر نکلنا ہے تو اتھوں دی زندگی کس طرح دی ہوئے گی، اس بچے نو اندازہ بالکل نہیں ہوندا۔ اسی طرح آپاں اس ٹائم ماں دے پیٹ وچ گئے ہیں، آپاں نو موت دے بعد دی زندگی یا اس وقت دے احوال دا کوئی علم نہیں ہے کہ اس وقت دے کی احوال ہون گے کی نہیں ہون گے۔ اس سے وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زندگی نو تسی پہچان نہیں سکتے، تسی اس زندگی تک پہنچ نہیں سکتے، تھوڑے ذہن اتنی وسعت والے نہیں نے کہ تسی انہوں اپنے ذہن کے اندر سما سکو، لیکن جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے اس لیے انہوں نے زندگی بہرحال ملی ہوئی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے صبر دیاں مزید کچھ چیزاں دا ذکر فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں ضرور تانوں آزماواں گا خوف دے ذریعے، کہ کوئی پریشانی کوئی خوف تھاڈے کولوں آئے گا، اس خوف دے ذریعے میں تھانوں آزماون دی کوشش کراں گا کہ آیا کہ اس خوف دے وچ میرے کولوں آندا ہے یا دوسرے پاسے چلا جاندا ہے۔ ایویں وجوں آئی بھوک دے ذریعے تھانوں میں آزماواں گا کہ تھوڑے اتنے بھوک طاری کر دیاں گا، رزق تھوڑا تنگ ہو جائے گا، اس موقع تے میں تانوں آزما رہا ہواں گا کہ ویکھاں گا کہ یہ بندہ میرے کولوں منگن واسطے آندا ہے یا کسی ہور پاسے چلا جاندا ہے۔ ایویں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دے اندر کمی دی وجہ تو میں آزماواں گا۔ مال دے اندر کمی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی دا رزق جڑا ہے پہلے اگر 100 روپے کما رہا سیگا تے ہن 50-60 روپے کمانا شروع ہو جاوے۔ اس طرح بھی ہے کہ بعض اوقات اپنے گھراں دے اندر کچھ چوری وغیرہ ہو جاندی ہے، مال دے اندر کمی واقع ہو جاندی ہے، اس موقع تے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھاں گا کہ تسی میرے در تے آ کے میرے تو منگدے رہے، میری مدد طلب کردے رہے یا کسی ہور پاسے جاندے رہے۔ ہاں چوری وغیرہ ہو جاندی ہے تو ایک دنیاوی اسباب بہرحال ہیں نے کہ ایک پولیس وغیرہ دے نال رابطہ کرنا یہ بھی ضروری نے، ادھر بھی رابطہ کرنا چاہیے، لیکن امید بہرحال سانوں اللہ تو ہونی چاہیے کہ میرا اللہ ہی میرا کوئی نہ کوئی سبب ذریعہ بنائے گا۔ دنیاوی اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے نے۔ والانفسی، اور جانوں میں سے، جان تو مراد انسان دی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں تھوڑا کسی عزیز رشتہ دار نو اپنے کولوں بلا لواں گا، کسی بھائی نو اپنے کولوں بلا لواں گا، بیٹے نو اپنے کولوں بلا لواں گا، اس موقع تے دیکھاں گا کہ تسی صبر کردے جے یا نہیں کردے، تسی میرے لے آندے جے یا نہیں آندے، اس طرح آزماواں گا۔ والثمرات، اور پھلوں میں سے، پھلاں تو مراد یہ جڑی کھیتی وغیرہ زمین تو نکلدی ہے، اناج وغیرہ، پھل سبزیاں وغیرہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ان دے ذریعے تانوں آزماواں گا کہ اگر پہلے انی فصل ہو جاندی سی تے آج فصل تھوڑی ہوئی ہے، ہن وہ تھوڑی ہوئی ہے تو ادو میں آزماواں گا کہ ہن ویکھنے ہیں کہ تسی جڑا میرا حصہ ہے یا میری طرف آن دا راستہ ہے اون دے تے گامزن ہوندے جے یا دوسرے پاسے چلے جاندے جے۔ یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمائے نے کہ میں تھانوں آزماواں گا۔ وبشر الصابرین، اگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ جڑے لوگ انہاں معاملات دے اندر صبر کرن تسی انہاں نوں خوشخبری سنا دیو، وہ خوشخبری اگے آ رہی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے اذا اصابتم مصیبت، جنہاں لوگاں نوں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہوئے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ان دے اندر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان نو بہت بڑی پریشانی آوے تے ادوں ہر وہ چیز جیڑی میری طبیعت دے اتنے ناگوار گزرے ان دے اتنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جس طرح کہ آج کل سردی کا موسم ہے، آدمی باہر بیٹھا ہے تو کوئی ٹھنڈی ہوا چل پئی، ہن ٹھنڈی ہوا میری طبیعت واسطے ناگوار ہے کہ مینوں اچھی نہیں لگتی کہ سردی دے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا مینوں لگے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی بھی نہیں ہے کہ میری زندگی موت دا مسئلہ بن جائے،
لیکن چونکہ تھوڑی جی میری طبیعت ناگوار گزری ہے اس لیے میں اس موقع تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ مینوں اندر تے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اسی طرح ذرا برابر بھی کوئی یعنی کہ پریشانی ہوئے، تھوڑی جی بھی کوئی طبیعت دے اندر ناگواری ہوئے تو فوراً آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ ہن ایں دے اندر تین چیزاں نے جڑیاں سانوں پتہ لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انا للہ کہ اسی سارے اللہ تعالیٰ دے ہیں، جدوں اسی سارے اللہ تعالیٰ دے ہیں وہ پریشانی جڑی آئی ہے وہ بھی اللہ دی طرفوں آئی ہے، جدوں اسی بھی اللہ دے ہیں پریشانی بھی اللہ دی ہے تو پھر سانوں پریشانی تے رن کس چیز دے، اس لیے سانوں ان دے اندر اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جدوں پریشانی اللہ دی طرفوں آئی ہے کل نوں اسی بھی اللہ دی طرف چلے جانا ہے تو پھر سانوں اس پریشانی دا کوئی زیادہ دکھ یا مداوا ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں ایک انسان ہونے ناتے انسان ہے چونکہ محنت کیتی ہوندی ہے، کمایا ہوندا ہے، بچے نے تو انسان دی ایک محبت ہوندی ہے، اندے نال تھوڑی بہت ایک فطرتی طور تے پریشانی تو ہوندی ہے، اندے تو انکار نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جس طرح وین کرنے شروع کر دینا، نہ شکری دے کلمات ادا کرنے شروع کر دینا، اس چیز تو منع فرمایا گیا ہے۔ اگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑیاں یہ مصیبتاں آندیاں نے انہاں مصیبتاں تے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرما دے نے، اس سے آیت تو اس چیز کا بھی علم ہویا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، جڑے لوگ صبر کرتے ہیں انہاں نوں اللہ تعالیٰ تین انعام عطا فرما رہے ہیں۔ ایک انعام ہے صلوات کہ نوازشاں، کہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے ہر طرح دی نوازش کرتے ہیں، رزق دی، کاروبار دی، اولاد دی، نعمتاں دی، آسائشاں دی، ہر قسم دی اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے نوازشاں کر دیندے نے بشرطے کہ اس آزمائش دے اندر پورے اترے ہون۔ جڑی اللہ تعالیٰ نے آزمائش دیتی ہے اس آزمائش دے اندر پورے اترن اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے ہر قسم دی نوازش کر دیندے نے۔ اگے ورحمہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے رحمت بھی کردے نے۔ رحمت اس چیز دا نام ہے کہ جڑے دنیا دے اندر پریشانیاں آئیاں نے انہاں پریشانیاں دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں دی نیکیاں دے اندر اضافہ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت نہیں تو ہو رکھی ہے۔ اس کے علاوہ واولئک ہم المہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت یافتہ لوگوں دے اندر بھی انہوں نے شامل کر دیاں گا، تو ہدایت یافتہ جڑے لوگ نے وہ حضرات انبیاء کرام نے، حضرات صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہوں لوگوں دے اندر شامل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں صحیح طریقے دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔